آج ہم ایمان کے بارے میں جانیں گے اور سیکھیں گے کہ خدا پر جو لوگ ایمان لے آتے ہیں انہیں کوئی بڑی بڑی دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب ان کا توکل خدا پر ہوتا ہے تو وہ جس بھی جگہ پہ ہوتے ہیں، چاہے وہ جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، وہ سڑک پر ہو، وہ نہر کے کنارے پر ہو، چاہے اپنے گھر میں ہو یا کسی بھی جگہ پہ وہ ہو، اگر ان کا ایمان ہے تو خداوند یسوع مسیح ان کی زندگی میں بڑے بڑے معجزات کرے گا. یہ صوبیدار ہے اور صوبیدار کہتا ہے خداوند تو اپنی زبان سے کہہ ہی دے تو میرا خادم شفا پائے گا. اب خادم کی جو بیماری ہے وہ فالج ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ بائبل مقدس کے مطابق جب کسی زندگی میں بہت زیادہ گناہ ہوتا ہے تو اس زندگی پر فالج کا اٹیک آ جاتا ہے. اس کا ایک حصہ جو ہے وہ مارا جاتا ہے، کیونکہ خدا پاک ہے اور خدا نہ گناہ کو پسند کرتا ہے نہ گناہگار کو پسند کرتا ہے. تو اسے فالج ہو چکا ہے، لیکن صوبیدار کا وہ نوکر ہے اور صوبیدار کا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح صرف اور صرف اپنی زبان مبارکہ سے کہہ ہی دیں گے تو میرا خادم شفا پائے گا. اگر دیکھا جائے تو یہاں پر اس کا بیٹا یا بیٹی نہیں ہے، کوئی بہن یا بھائی نہیں ہے، نہ اس کا ماں باپ ہے، نہ اس کی بیوی ہے، وہ جس کے لیے اتنا بڑا ایمان رکھ رہا ہے. وہ یسوع مسیح کو کہہ رہا ہے اگر تو کہہ ہی دے تو میرا خادم شفا پائے گا. آج کے دور میں ہم خادموں کے پاس جاتے ہیں، بڑی بڑی دعائیں کرواتے ہیں، کتنے دن لگ جاتے ہیں. خادم نے تو روح سچائی سے دعا کرنی ہوتی ہے، لیکن ہر بات آپ کے ایمان پر آ کر ختم ہو جاتی. جب انسان کا ایمان ہوتا ہے تو خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر تیرا ایمان رائے کے دانے کے موافق ہے تو تو شفا پا چکا، تو شفا پا چکا، اور جو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گا، اور کوئی بات ممکن نہ ہوگی. کوئی بھی بات انسان کے لیے ناممکن نہیں ہوتی ہے جب وہ قصد کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہے جسے میں جانتا ہوں، جس کے بارے میں نے سنا ہے، کیونکہ وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، وہ لنگڑوں کو چلاتا ہے، اس کے کہہ دینے سے، اس کے چھو جانے سے کوئی شفا پا جاتے. وہ ایسا چلانی بادشاہ. عزیزو، آج میں جب غور کر رہی تھی تو میں نے اس آیت پہ جب غور کی تو میں نے سوچا کہ آج بھی اگر مسیحیت کے اندر غربت کی لعنت ہے یا بے روزگاریاں ہیں یا بیماریوں نے ان کے گھروں میں ڈیرے کیے ہیں یا کوئی جادو دویتوں کے پنچالوں میں لوگ پھنسے ہیں تو بات ہی یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. اگر تو کہہ دے، اگر ہم یسوع مسیح سے کہیں کہ خداوند تو کہہ دے تو آج میری زندگی بحال ہو جائے گی، خداوند یسوع تو کہہ دے تو میرا گھرانہ نجات پا جائے گا، خداوند یسوع تو کہہ ہی دے تو میں رہائی پا جاؤں گا. آج ہمارا ایمان جو ہے وہ رائے کے دانے کے موافق بھی نہیں ہے. جب انسان کا ایمان رائے کے دانے کے موافق ہو جائے گا اور وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی حکم دے گا تو وہ سمندروں میں مل جائیں گے. اس کے لیے کوئی بات بھی مشکل نہ ہوگی. اس بات کا آپ کو علم نہیں ہے؟ اس کے لیے کوئی بات مشکل ہے نہیں نا خدا نے آنا ایتاڑی جڑی نہیں ہے نا نہیں رہ جاتی. آپ جب خدا کے کلام کو بولتے ہیں تو آپ دگنی برکت پاتے ہیں. ایک برکت آپ کو سننے سے ملتی ہے، دوسری برکت آپ کو بولنے سے ملتی ہے. جب آپ خدا کا کلام بولتے ہیں، کلام کو سننے والا، اس پر عمل کرنے والا وہ مبارک ہے جو خدا کے کلام کو سن کر اسے عمل میں لاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو اس دور میں بائبل
लोग ईमान ले आते थे। आज बाइबल मुकद्दस को सुना कर खादम बेबस हो जाते हैं। वो सुनाते रहते हैं, लोगों की जिंदगियों पे अमल कोई नहीं है। और अगर यही हाल कलीसियाओं का रहा तो बहुत जल्द हलाकत नजदीक है। क्योंकि जो सुनकर ईमान नहीं लाते वो देखकर भी ईमान नहीं ला सकते। हम सुनते भी हैं, हम खुदा के मौजज़ात रोज देखते हैं। अब तो इंटरनेट के जरिए इतना ज्यादा खुदा का कलाम सुनाया जाता है और मौजज़ात होते हैं, फिर भी लोगों का ईमान इतना सा भी नहीं है कि राय के दाने के माफिक अगर लोग ईमान ले आए तो यीशु मसीह को सिर्फ कहना ही पड़ेगा, ऐ खुदावन तू कह ही दे तो मेरा बेटा निजात पा जाएगा, मेरी बेटी रिहाई पा जाएगी, मेरा घराना बहाल हो जाएगा, मेरे माँ बाप निजात पा जाएंगे। ऐ खुदावन तू सिर्फ कह ही दे। यहाँ पे सूबेदार अपने खादम के लिए, अपने नौकर के लिए कह रहा है कि खुदावंद तो सिर्फ कह ही दे। वो क्यों कह रहा है? वो अपने आप को हकीर जानता है। हालांकि फौज सिपाहियों की पलटन जो है उसके नीचे काम करती है और वो खुद सूबेदार मुख्तार है, वो कोई गरीब शख्स नहीं है। और वो कहता है कि मैं इसे लायक ही नहीं हूँ कि खुदावंद मेरी छत के नीचे, ऐ खुदावंद मैं इस लायक नहीं हूँ कि तू मेरी छत के नीचे आए। तो सिर्फ अपनी जुबान मुबारक से कह ही देगा तो मेरा खादम शिफा पाएगा। अगर इससे आगे देखा जाए तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं आकर उसे शिफा दूंगा, लेकिन यीशु मसीह की बात को वो वहीं पे रोक देता है और कहता है कि मैं तो इस लायक नहीं हूँ, ऐ खुदावन तू सिर्फ कह ही देगा तो मेरा खादम शिफा पाएगा। अजीजों, आज हमारा ईमान इस कदर बुलंद हो जाना चाहिए, जितना आपने कलाम सुनते हैं, जितनी इबादतें आप अटेंड करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। तो आज भी आपके बदनों से बीमारी नहीं गई है, आपके घर से बेरोजगारी नहीं गई है, मुश्किलातें परेशानियां चारों तरफ से आपको घेरे हुए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारा ईमान जो है वो राय के दाने के माफी कभी नहीं है। हैकल में हम कुछ और हैं, बाहर जाकर कुछ और हो जाते हैं, घरों में जाकर कुछ और हो जाते हैं। इस वजह से खुदा जो है इंसान की जिंदगी में काम नहीं कर रहा। इस बात को याद रखें। जब हम यहाँ पे नहीं थे, 3 हफ्तों के बाद हम आए हैं लाहौर में, तो हमारी जो फ्लैट थी उसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम मुझे खुदा ने बताई कि इस फ्लैट ने क्रैश हो जाना है। उसके अंदर हादसात की और मौत की तस्वीरें थी। तकरीबन कोई 500 के ज्यादा वहां पे लोग थे। तो मुझे जब खुदा के रूह ने गाइड किया और वहां पे मैंने मौत की तस्वीरों को देखा, तो फिर मैंने ये नहीं देखा कि जहाज उड़ रहा है और मैं इस तरह की दुआ क्यों करूं, क्यों ना करूं। हालांकि मैंने कभी भी जहाज में ऐसी दुआ नहीं की है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने किसी की भी जो बददुआ है छेड़नी नहीं है। मैं कभी भी ऐसी दुआ नहीं करती हूँ। लेकिन जब मुझे वहां पे खुदा को उसने बता दिया, दिखा दिया, तो मैंने कहा कि मेरा खुदा जिंदा है और इस जहाज को और इन लोगों को कुछ भी नहीं हो। मैंने कहा खुदा पाक तो अपने लोगों का शोर बन जा, पहले को छू, खुदा उन जहाज के पुर्जे को मस्सा कर दे, अपने लहू में इनाइट कर ले। मैंने वो 2-2.5 घंटे जो है जहाज में इतनी प्रेयर की कि जहाज ऐसे हो गया जैसे कोई फूल है, जैसे कोई फूल है। एक बात याद रखिएगा, आपका ईमान होता है तो खुदा बंधन आपके तोड़ता है। आपका ईमान होता है तो आप बहाली पाते हैं। आपका ईमान होगा तो ये गुर्बत की बदरूहें आपकी जिंदगी से निकलेंगी। ये तस्वीरें हैं जिसे हमने गले से लगाया होता है और हम रोज बर रोज उस पर एक ही बात कहते हैं, हालात नहीं बदल रहे मेरे,
حالات میرے نہیں بدل رہے، آپ تکلیف کرتے رہتے ہیں اپنے اوپر، میرے حالات ایسے ہی رہیں گے، میں غربت میں رہوں گا، میرے اندر سے بیماریاں نہیں جائیں گی، یہ بدروا مجھے نہیں چھوڑے گی۔ آپ اپنے اوپر تکلیف کرتے ہیں کیونکہ یسوع مسیح پر آپ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ جب انسان کا ایمان یسوع مسیح پر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کامل ہے اور وہ سب کچھ کرنے میں بڑی قدرت والا خدا ہے۔ جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس بات پر ایمان رکھا کرے کہ خدا ایسا کرے گا۔ اتنے بڑے ہم نے کروسٹ کروائے، 10,000 5,000 کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں کروسٹ تھے، لیکن وہاں پہ چند لوگ شفا پاتے اور ایمان لے کے آتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ چند لوگ ہیں جو شفا پا جاتے ہیں، چند لوگ ہیں جو خدا کی قربت میں آ جاتے ہیں، چند لوگ ہیں جو خدا کی نزدیکی میں آ جاتے ہیں، وہ چند لوگ ہیں جنہیں خدا اپنے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ وہ کسی بھی عمر میں ہو، وہ کسی بھی مذہب سے ہو، خدا کو جو بھی انسان روح سے سچائی سے پکارتا ہے خدا اسے شفا دیتا ہی دیتا ہے، خدا سے برکت دیتا ہی دیتا ہے۔ تو چیزوں آج ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، آیا میرا ایمان رائے کے دانے کے موافق میں ہے کہ نہیں؟ اپنی زندگی کے حالاتوں کی طرف نگاہ کریں، آپ کی زندگی سے بیماری نہیں جا رہی، بدروا نہیں جا رہی، غربت کی بدروہیں نہیں آپ کو چھوڑ رہی، وجہ کیا ہے؟ آپ کا ایمان رائے کے دانے کے موافق بھی نہیں ہے، آپ کا ایمان رائے کے دانے کے موافق بھی نہیں ہے۔ لیکن میں اپنی ایک گواہی دوں گی، جب بھی میں نے دعا مانگی ہے اس ایمان پر کھڑے ہو کے مانگی ہے کہ میرا خداوند یسوع مسیح بالاتا ہے اور وہ سب کچھ کرنے میں قدرت والا خداوند ہے۔ جب آپ اس ایمان پہ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ پہلے کے جیسے نہیں رہیں گے، آپ کی زندگیوں سے وہ بدروا نکل جائیں گی، بیماریاں نکل جائیں گی، بے روزگاریاں نکل جائیں گی جب آپ ایمان پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ آج مسیحوں میں اگر کوئی کمی پائی جاتی ہے تو وہ ایمان کی کمی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دیکھو وہ تمہارے دل کے دروازے پر کھٹکھٹاتا ہے اور جو اپنے دل کے دروازے کو کھول لیتا ہے خداوند یسوع مسیح اس کے ساتھ سکونت کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے جس نے اپنے دل کے دروازے کو کھول لیا ہے، اور ایسی ایسی بدروا ہے جیسی آپ گھروں میں جاتے ہیں وہ آپ کے ذہنوں کو پکڑ دیتی، آپ کے دلوں کو پکڑ دیتی، پھیر دیتی، آپ بھول جاتے ہیں آج ہم نے کون سا کلام سنا تھا، آج ہم نے کیا پریئر کی ہے خدا کے حضور میں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا کا کلام جو ہے وہ تایا ہوا ہے، وہ دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو بند باندھے اور گدے گدے میں سے ہو کے گزر جاتا ہے۔ جب آپ اسے گزر نہیں دیں گے تو آپ کے اندر سے وہ ناپاکی کیسے کاٹے گا، وہ بیماری کیسے کٹے گی، وہ بدروا کیسے کٹے گی، وہ بے روزگاری کے پہاڑ کیسے کٹیں گے؟ جب تک آپ خدا کے کلام پر عمل نہیں کریں گے تب تک آپ بحال نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ صوبیدار غیر قوم کا ہے اور اس کا ایمان ایسا کامل ہے، تو کہی دے تو میرا خادم شفا پائے گا۔ وہ غیر قوم کا شخص ہو کر کہہ رہا ہے کہ تو کہی دے تو میرا خادم شفا پائے گا۔ آج ہم اپنی زندگیوں کی طرف غور کریں، کیا ہم نے کبھی یسوع مسیح کو کہا ہے؟ ہم نے کبھی یسوع مسیح کو پکارا ہے؟ ہم نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے کہ خداوند یسوع تو صرف کہہ ہی دے گا تو میں شفا پا جاؤں گی، میرا گھرانہ رہائی پا جائے گا؟ بلکہ آج بھی جو بہنیں ہیں، جو بھائی ہیں، ابلیس کی گرفت میں پھنسے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کی زندگی کے معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے۔ ایمان نہیں، جب تک آپ کا ایمان نہیں ہوگا آپ شفا نہیں پا سکتے۔ آپ یسوع مسیح کو جانتے تو ہیں لیکن صرف نام سے،
یسوع مسیح کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے ہیں، اس وجہ سے آپ کے گھرانے بھی آج تک مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہے اور ان کے اندر بھی بحالی نہیں ہے۔ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈاواڈول ہے، ایمان جو ہے وہ وقتی ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، خدا تو سب کچھ جانتا ہے، اچھا ہم نے دعا کروا لی ہے، اب خدا کی مرضی ہوگی تو میں شفا پالوں گا، میں پالوں گی، میں برکت پاؤں گا، میں پاؤں گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کے گوشے گوار کرنا چاہتی ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو کچھ تو دعا میں مانگے گا تیرے لیے ہو جائے گا۔ جو کچھ، اب جو کچھ کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بھی تو خدا سے مانگ سکتا ہے، تو اپنے لیے نجات کو مانگ لے، اپنی زندگی کو مانگ لے، اپنے لیے بنگلے مانگ لے، گاڑیاں مانگ لے، اچھا فیوچر مانگ لے، جو بھی تو دعا میں مانگے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گا، اور وہ دعا یسوع مسیح کے نام سے مانگے گا۔ جو دعا تو مانگے گا تو اس کے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگے گا تو وہ تیرے لیے ہو جائے گا، اور کوئی بات تیرے لیے ناممکن نہیں ہوگی۔ کوئی بھی بات اس شخص کے لیے ناممکن نہیں ہوگی جو یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے اور یسوع مسیح کے نام سے وہ مانگتا ہے، تو خدا اپنے بیٹے کے نام سے اسے بخش دیتا ہے، اسے نجات بھی بخشتا ہے، زندگی بھی بخشتا ہے، ابدالآباد والی زندگی بھی وہ دینے میں قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ اس کلام پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگیاں آج کے بعد پہلے جیسی نہیں رہیں گی، آپ کے حالات بدلیں گے، آپ کی زندگیاں تبدیل ہوں گی، آپ کے گھرانے بدل جائیں گے۔ اگر ایک عورت یا ایک مرد یسوع مسیح پر ایمان لے آئے اور وہ ٹھان لے کہ میرا خدا بالاتر ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اسے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ہم گئے ہوئے تھے خدمت کے لیے تو اتنی زیادہ بدروا کا خدا نے ہمارا سامنا ان سے کروایا، لیکن ہمارا ایمان تھا کہ اے خدا تو ہی ہمیں یہاں سے نکالے گا اور ان لوگوں کو رہائی بخشے گا۔ تو خدا نے بڑے بڑے کام کیے، بڑے بڑے معجزات کیے، اور میرا ایمان تھا، میں نے کہا خداوند جیسے ہم سلامتی کے ساتھ آئے ہیں ویسے ہی اپنی کلیسیا میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں خداوند واپس جائیں گے، اور خداوند میں ساتھ نہیں بلکہ 14 سجدے تجھی کو کروں گی۔ تو سب سے پہلے جب ہم گھر میں آئے ہیں تو میں نے ہیکل میں جا کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیا ہے، اور شکر گزاری ہے کہ ہمارا خدا ہمیں اس قدر ہمارے ساتھ رہا کہ تمام بدرواؤں کو خداوند نے اپنی آگ سے نیست کیا اور اپنے بچوں کو بحال کیا اور کامیاب کیا۔ ہاللیلویا۔ تو عزیزو، وہ خدا صرف اور صرف میرا نہیں ہے یا بھائی صاحب کا نہیں ہے، وہ خدا یکساں خدا ہے، اور وہ خدا سب کچھ کرنے میں قادر مطلق ہے۔ اگر آج آپ اپنے ایمان کو بڑھا کر دعا کریں تو آپ کے بدن سے وہ ناپاکی چلی جائے گی، آپ کی بے روزگاریاں چلی جائیں گی، مشکلاتیں پریشانیاں چلی جائیں گی۔ اگر آپ ایمان کا ایک قدم بڑھائیں گے تو یسوع مسیح 10 قدم بڑھا کر آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ آج ہمیں ضرورت ہے ایمان پر کھڑے ہو جانے کی، تو ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے، سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے، سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور ایمان کے ساتھ ہم دعا کہیں گے اور کہیں گے خداوند یسوع تو صرف کہہ ہی دے تو آج میں شفا پا جاؤں گا، آج میں رہائی پا جاؤں گا، آج میرے بندھن ٹوٹ جائیں گے، آج میرے گھر سے بے روزگاری، بیماری خداوند یسوع تیرے نام سے جاتی رہے۔ عزیزو، آج دل سے روح سے دعا کریں، کوئی زبان یہاں پہ خاموش رہے، کوئی زبان یہاں پہ خاموش رہے، سب دعا کریں، سب دعا کریں۔ آج بندھن ٹوٹیں گے یسوع مسیح کے نام سے، آج چوہے چلیں گے یسوع مسیح کے نام سے، آج ایمان پر آپ دعا کریں گے تو آپ کے بندھن ٹوٹنا شروع ہو جائے،
آپ کسی کے بھی ہاتھ کے محتاج نہیں رہیں گے. وہ وعدوں کا سچا ہے, وہ دور و نزدیک کا خدا ہے. عزیزو سب دعا کریں, سب دعا کریں, سب دعا کریں. ایمان پر کھڑے ہو جائے اور سب دعا کریں. ایمان پر کھڑے ہوں, ایمان کو مانگیں, اپنے ایمان کو بڑھائیں. یسوع مسیح یہاں پہ موجود ہے. اگر آپ بے روزگاری میں ہیں تو بے روزگاری کے خلاف دعا کریں ایمان پر کھڑے ہو کر. اگر آپ بدرواہ میں گرفتار ہیں تو بدرواہ کے خلاف دعا کریں, ایمان پہ کھڑے ہو جائے. وہ وعدوں کا سچا خدا ہے, وہ دور نزدیک کا خداوند ہے. اگر آپ بیماریوں میں مبتلا ہیں تو آپ ایمان پر کھڑے ہو جائیں. ان بیماری کے بزرگوں کے خلاف دعا کرنا شروع کر دیں, کیونکہ ازل سے کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی بدرواہ نہیں ہے. وہ وعدوں کا سچا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ غربت میں مر جائے. وہ نہیں چاہتا اس کے لوگ بدرواہ میں مر جائے. وہ نہیں چاہتا اس کے لوگ بیماری کی بدرواہوں سے ہلاک ہو جائے. وہ وعدوں کا سچا ہے. دعا کرے, اپنی آوازوں کو بلند کرے, اپنی آوازوں کو بلند کرے. وہ شخصی نجات دہندہ ہے, وہ نہایت پاک ہے, وہ قدرت والا خدا ہے اور وہ اس جگہ پہ موجود ہے. ان لا زور روز بہا زبہا مددی تلا تو رلا شکر رمسکر کیا مدد رب سوت تو ذکر رمسیحا. دعا کرے عزیزو, اگر آپ بیماری کی حالت میں آئے ہیں تو آج یسوع مسیح کو پکارنا شروع کر دیں اور کہیں خدا تو آج کہیں دے گا تو میرا گھرانہ نجات پا جائے گا. تو آج کہیں دے گا تو میری زندگی میں بحالی آ جائے گی. تو آج کہیں دے گا تو میری زندگی تبدیل ہو جائے گی. اے خدا تو کہیں دے گا تو تمام بدرواہ میری زندگی سے نکل جائے گی. اے خدا تو کہیں دے گا آج درخت کے جانوروں کے مکن آج ٹوٹ جائیں گے. اے خدا تو وعدوں کا سچا ہے. اے خدا تو دور نزدیک کا خداوند ہے. تو ہی میرا باپ ہے, تو ہی میرا رب ہے. خدا دے خدا میرا ایمان ہے, میرا بھروسہ, میرا توکل تجھ قدوس پر ہے, کار تیرے مطلب پر ہے. آج میرے بندھن توڑ خدا, آج میرے جمعے جدا, میرے ایمان کو بڑھا دے. میری بیداری میں میرے بادشاہ خدا بیداری کی آگ میرے اندر لگا. اے خدا ہر بندھن میرا توڑ, آج چھوا چلا دے میرے ایمان خدا. ہالیلویا ہالیلویا. عزیزو, آج آپ نے ایسی دعا کرنی ہے جیسے آپ اپنے ماں باپ سے رو رو کے التجا کر رہے ہیں. تو یاد کر رہے ہیں کہ باپ, اے ماں, میرے بندھن توڑ دے, مجھے یہ چیز چاہیے, مجھے بحال کر دے. کسی دوسرے سوانی باپ سے کہے تو ہمارا باپ ہے, آج میرے بندھن توڑ دے, آج میرے جوے چلا دے, آج مجھے احساس کر دے تو وعدوں کا سچا ہے. اے خدا میں کچھ نہیں ہوں تیرے سوا, اے بادشاہوں کے بادشاہ. توڑ دے میرے سارے بندھن, توڑ دے توڑ دے توڑ دے میرے سارے بندھن, توڑ دے توڑ دے توڑ دے میرے سارے بندھن, توڑ دے توڑ دے توڑ دے میرے سارے بندھن, توڑ دے توڑ دے توڑ دے میرے سارے بندھن, توڑ دے اپنے روح کی آگ سے. ہالیلویا. سب کہیں آنسوں کے ساتھ اپنے باپ سے نجات دے. یسوع نام سے میرے سارے بندھن, توڑ دے توڑ دے میرے سارے بندھن.
खाली कर तने रूह से भर दे कहे खुदा मैं पापी हूँ, मुझे रूह से भर दे, खाली मुझे कर रूह से भर तने दे। रूह से भर दे खाली कर तने रूह से भर दे रूह का चश्मा जारी कर दे रूह का चश्मा जारी कर दे अपने रूह का जोर दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे अपने रूह की आग से 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 अपने रूह के जोर से तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे अपने रूह की आग से 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 अपने रूह के जोर से तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन हालेलुया हालेलुया सब दुआ करें। मैं देख रही हूँ कि आपके बंद सहन खुल रहे हैं, आपके हाथ पांव के बंधन टूट रहे हैं। दिल से रूह से दुआ करते चले जाएं। आज एक बंधन नहीं आपने तड़वाना है, आज सारे के सारे बंधन अपने आसमानी बाप से कह कर तड़वा देने हैं, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा है। आज अपने आजादी को और बहाली को हासिल करता है। मैंने कहा कि आज से आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप रूह से दिल से दुआ करें। आपके बंधन खुदा तोड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ज़हनों के जाले टूट रहे हैं, हाथों की बंदिशें टूट रही हैं। दुआ में मशरूर रहे, दिल से रूह से दुआ करें। वो वादों का सच्चा खुदा इस जगह पे मौजूद है। तू ही बल और जोर है मेरा 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 चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा अपने रूह का जोर
تجھ سے پیار میں کرتا جاؤں تجھ سے پیار میں کرتا جاؤں راہ پہ تیری پڑھتا جاؤں راہ پہ تیری پڑھتا جاؤں تجھ سے پیار میں کرتا جاؤں تجھ سے پیار میں کرتا جاؤں راہ پہ تیری پڑھتا جاؤں راہ پہ تیری پڑھتا جاؤں اپنے روح کا زور دے اپنے روح کی آگ سے اپنے روح کی آگ سے اپنے روح کی آگ سے اپنے روح کے زور سے میرے سارے بندھنے توڑ دے میرے سارے بندھنے توڑ دے میرے سارے بندھنے اپنے روح کی آگ سے 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 اپنے روح کے زور سے توڑ دے میرے سارے بندھنے کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے جیسا تیرا اختیار ہے تیرے اختیار کے موافق ہو. تو آج جیسا آپ ایمان یسوع مسیح پر رکھیں گے ویسا ہی آپ کی زندگی میں وہ کام کرے گا. آپ اپنی دعا کو کنٹینیو رکھیں, اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند رکھیں, کیونکہ جس کے ہاتھ نیچے رہتے ہیں اس کی برکت بھی زمین کی ہوتی ہے, لیکن جس کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں اس کی برکتیں بھی آسمانوں کو چھوتی ہیں. آج ہم پریکٹس کریں گے تیرے گھر وچ آئے ہاں چولیاں پر چھاواں گے. آج ہم خدا کے گھر سے خالی نہیں جائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ خدا اس جگہ پہ موجود ہے, خدا کا مسا, خدا کی انائٹنگ آپ کو چھو رہی ہے. آج جو آپ نے دعا مانگی ہے وہ دعا کا جواب آپ کو دے گا, وہ وعدوں کا سچا ہے. اور جو زبان اقرار کرتی ہے کہ یسوع ہی خدا ہے, یسوع ہی بادشاہ ہے, وہ رہائی پا جاتی ہے, وہ نجات پا جاتی ہے. اور جو کچھ دعا میں آپ خداوند یسوع سے مانگیں گے وہ سب کچھ کرنے میں قادر مطلق ہے.
إن لا زوبها مدتاری خار سمسیها مدتارا بابا سبها إن زور ربابیا زور آپ نے اپنی دعا کو امپاور کرنا ہے اپنی دعا کو امپاور کریں اپنی دعا کو امپاور کریں خدا یحق مشہود کہیں خدا میرے آج تیرے گھر سے خالی نہیں جانا آج میں نے تیرے گھر سے خالی جھولی لے کے نہیں جانا آج مجھے برکت دے آج مجھے برکتوں سے بھر دے آج میرے بندھن توڑ دے آج میرے جوے چلا دے تو میرا خدا تو وعدوں کا سچا خدا تو در نصیب کا خدا اے خدا آج میری خالی جھولی کو بھر اے وعدوں کے سچے خدا تجھے در نصیب کا خداوند ہے اور رضا رہا اور آپ خدا کے حضور کھڑے ہیں بادشاہ کے حضور کھڑے ہیں جس کے حضور فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قدوس 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 کہہ کے پکارتے ہیں اور خدا ان کی سن لیتا ہے آج آپ بادشاہ کے حضور ہیں اس کا تخت یہاں پر ہے اسے اپنا تخت آئے ہاں چولیاں پر جاؤں گے تیرے گھر آئے ہاں چولیاں پر جاؤں گے ہاں تیرے گھر آئے ہاں چولیاں پر جاؤں گے ہاں تیرے گھر آئے ہاں چولیاں پر جاؤں گے چولیاں پر جاؤں گے چولیاں پر جاؤں گے روحی مموری چولیاں پری جاؤں گے چولیاں پری جاؤں گے روحی مموری پوریا ہونے یسوع ہے مسیح ہے یسوع آیا ہے یسوع ہے مسیح ہے یسوع آیا ہے چولیاں پر جاؤں گے تیرے گھر جائے ہاں چولیاں پری جاؤں گے چولیاں پری جاؤں گے روحی مموری
ਹੋਣੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵਾਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਂਦੇ ਵਾਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਂਦੇ ਕਦੇ यीशु है ऐसा है यीशु आया है मसा छाया है यीशु है ऐसा है यीशु आया है मसा छाया है छठे पितिया गल्ला बाता रखे रूह ममुरी पूरिया होने मुरादा रखे रूह ममुरी पूरिया होने मुरादा पूरिया होने मुरादा हम तेरे कद जाए हाँ चोरिया पता जाओ तेरे कद जाए हाँ चोरिया पता जाओ चोलिया पर जावांगे चोलिया पर जावांगे ऐथे रूदी मामूली पूरिया होने मुरादा पूरिया होने मुरादा पूरिया होने मुरादा ऐथे यीशु है ऐथे मसा है यीशु आया है मसा छाया है ऐथे यीशु है ऐथे मसा है यीशु आया है मसा छाया है छड़े पितिया गल्ला बाता छड़े पितिया गल्ला बाता छड़े पितिया गल्ला बाता छड़े पितिया गल्ला बाता ऐथे रूही ममरी पूरिया होने मुरादा पूरिया होने मुरादा पूरिया होने मुरादा पूरिया होने मुरादा तेरे घर जाए हाँ चोरी भर जाए तेरे घर जाए हाँ चोरी भर जाए हाँ तेरे घर जाए हाँ चोरी भर जाए तेरे घर जाए हाँ चोरी भर जाए चोरियां पारी पारी जावांगे चोरियां पारी पारी जावांगे ऐथे रूदी मामूरी पूरिया होने मुरादा पूरिया होने मुरादा पूरिया होने मुरादा ऐथे यीशु है ऐथे मसा है यीशु आया है मसा छाया है ऐथे यीशु है ऐथे मसा है यीशु आया है ऐथे यीशु है ऐथे मसा है यीशु आया है ऐथे यीशु है ऐथे मसा है यीशु आया है छठे पितिया गल्ला बाता छठे पितिया गल्ला बाता ऐथे रूदी ममुरी पूरिया होने मुरादा
بیرونی مموری پوریا ہوئے مرادائے 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 تیرونی مموریے اے تیرونی مموریے اے تیرونی مموریے اے تیرونی مموریے اے تیرونی مموریے ہاللویا ہاللویا عزیزو سب اپنے دلوں میں دعا کرنا شروع ہو جائے سب اپنے دلوں میں دعا کریں آج آپ کو خدا کی روح نے چھوا ہے آج خدا کی روح نے آپ کے بندھنوں کو توڑا ہے وہ وعدوں کا سچا خدا وہ دور و نزدیک کا خدا اس جگہ پہ موجود ہے آج اس کے روح کی حضوری سے مموری سے آپ کے بندھن ٹوٹے ہیں آپ کی آنسو اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا کے روح نے آپ کو کثرت کے ساتھ چھوا ہے اور جب کوئی انسان روح سے سچائی سے خدا کے آگے جھک جاتا ہے اس سے مانگتا ہے تو باری تعالیٰ سب کچھ کرنے میں قادر مطلق ہے وہ بندھنوں کو توڑ دیتا ہے وہ جوؤں کو چلا دیتا ہے وہی خدائے عظیم ہے وہی خدائے قادر مطلق ہے ہم سب اپنے دلوں میں دعا کریں گے اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف ہی بلند رکھیں گے اور سب خدا ان کی شکر گزاری کا کوس گائیں گے دو بول گائیں گے ہاللویا کے بغیر ساز ہاللویا کا کوس گائیں گے ہاللویا کا خدا ان کی شکر گزاری کے ہاللویا کا کوس گائیں گے او ربا او ہاللویا کا مطلب ہے خدا کی تعریف اپنے لبوں کو کھولیے اپنی آوازوں کو بلند کیجیے اس کی شکر گزاری کریں آج اس نے آپ کو چھوا آج اس نے آپ کے بندھن توڑے آج سے آپ پہلے جیسے نہیں رہے اس کی تعریف کریں جس طرح فرشتے قدوس قدوس کہہ کے کرتے ہیں اس کی تعریف کریں اس کی تعریف کریں وہ وعدوں کا سچا وہ دور و نزدیک کا خدا اس کی تعریف کریں اے رب الفاش او ہاللویا ہاللویا وہ سجدے میں جا کر خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں وہ وعدوں کا سچا ہے وہ میرے کسی کا خدا وہی بادشاہ وہی عظیم رب ہمارا ہے او ہاللویا او رازا رازا ایزا بابا سبا ہاللویا سب اس کا شکر ادا کریں سب اس کی شکر گزار کریں اس باندھنے مدت کو مبارک کریں تھینک یو جیسس تو نے آج کا دن دیا مجھے تو نے مجھے نئی زندگی نئی سانسیں بخشی تو نے زندوں کی زمین پر مجھے زندہ رکھا شکر گزاری کریں اس کے لیے نعمتوں کا برکتوں کا لیے ایزا لا زبا زبا Thank you, Jesus. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جو تھوڑے میں ایماندار وہ بہت کا مختار ہوگا. Oh, hallelujah.
सांसों के लिए, इन जिंदगियों के लिए। थैंक यू जीसस। ओ थैंक यू आज के बोलने के लिए। थैंक यू जीसस। ओ रासी आरासी। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 वो वादों का सच्चा है, वो नसीब का खुदा है। हालेलुया उसकी तारीफ करनी Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुस तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुस तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, खुदा तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। Thank you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया। अजीम मेहरबान रब तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे छुटाने के लिए, इन बरकतों इन नेमतों के लिए, इन जिंदगियों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आप सब अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रख सकते हैं। आपने खुदा की रूह को बड़ी अजीब तरीके से आज हासिल किया और खुदा के रूह ने आज कसरत के साथ आपको छुआ। आपके बदन में कोई बोझ या कोई डिप्रेशन फील हो रहा है आपको, तो खुदा के रूह को उसके लिए, उसकी झुम्मश के लिए जोरदार तारीफ करें, जोरदार तारीफ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मेरे पास एक गवाही है। मेरे पास एक बहन आई, मैं उनका नाम नहीं लूंगी जब तक वो खुद आके अपनी गवाही नहीं देंगी। मेरे पास आई तो उनकी तबीयत बड़ी ख़राब थी, तो मैं थोड़ी सी थकी हुई थी, तो मैंने कहा कि आप बातें ना करें, आप खामोश हो जाए। आज मैं खामोशी में आपके लिए दुआ करूंगी। वो अपने लिए दुआ करना शुरू हो गई, तो मैं खामोशी में उनके लिए दुआ कर रही थी, और जैसे ही मैंने 4 से 5 मिनट में उनके लिए दुआ की, उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा सुकून है। जब आप खुदा के रूह में होते हैं तो आपको जोर जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। खुदा का रूह है जो आपके बंधन तोड़ता है। आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने पूरे दिल खुदा में यीशु मसीह को देना है। फिर आप जो सोचेंगे, जो चाहेंगे, आपके लिए मुफ्त हो जाएगा। मैंने आज तक जितनी ट्रैवल की है या जितनी चीजें, ये तन के कपड़े भी खुदावंद यीशु मसीह ने मुफ्त दिए। तो जब हम खुदा पर तवक्कुल करते हैं, ईमान रखते हैं, तो खुदा हमें मुफ्त अता कर देता है। वो वादों का सच्चा खुदा है। हम सब